دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ لوگوں کو دیتا تھا، دان خیرات کرتا تھا، لیکن خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، نماز کے بعد اسی خدا سے مانگتا تھا۔ تو جس کو دان خیرات کیا وہ دیہات کا آدمی تھا، اس نے کہا یہ بادشاہ کیسا ہے، کس سے مانگتا ہے، یہ تو خود دوسرے کو دیتا ہے، اس سے مانگنے والے مانگتے یہ کس سے مانگتا ہے؟ کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ آسمان میں بیٹھا ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ اس کو غیرت آئی، جب تم بادشاہ ہو کر کے اس سے مانگتے ہو تو آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ دنیا سے نہیں مانگوں گا، دنیا کے بنانے والے اسی خدا سے مانگوں گا، سب کچھ انشاءاللہ۔ ساس سسر سے مانگیں گے، خدا سے نہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا فوٹو لے لیجئے ان لوگوں کا۔ میں اندھیروں سے بچالا یا تھا اپنے آپ کو، میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، طاق میں بیٹھا ہوا بوڑھا کبوتر رو دیا، جس میں ڈیرا تھا اسی مسجد میں تالے پڑ گئے، کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوسرا پیغام نکل گیا، آپ لوگ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت میں سنا رہا ہوں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں عورتوں کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا امتحان آخر تک جاری رہے گا، ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1522 میں بابر بادشاہ کی اس ہندوستان میں حکومت ہوئی ہے، اور اس کے خاندان میں 1857 تک حکومت رہی۔ 1522 میں اپنے خاندان میں حکومت لے کر کے آیا بابر بادشاہ، 1857 تک اس کے خاندان میں حکومت رہی۔ کیسے آیا وہ؟ مسافر خانے میں آیا، ایک بڑھیا کھانا پکاتی تھی، کہا کہ کھچڑی بنا دو، کھچڑی بنا کر کے بڑھیا نے رکھ دیا، تو کھانے لگا تو بیچ سے لقمہ اٹھایا، تو اس بڑھیا نے کہا تو بابر معلوم ہوتا ہے؟ کہا کہ اماں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ بابر بیچ سے حملہ کرے گا، تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا۔ مسلمان دائیں بائیں سے لقمہ اٹھاتا ہے، بیچ میں برکت ہوتی ہے، تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا، اس سے مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ تو بابر ہے۔ تو بابر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑھیا بہت ذہین ہے، نام پتہ لے کر کے چلا گیا۔ جب بابر نے پہلا حملہ کیا ناکام ہوا، دوسرا حملہ کیا کامیاب ہو گیا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکالی، اپنے خاندان میں لے کر کے آ گیا۔ اب اس نے پتہ کیا کہ پتہ کرو وہ بڑھیا زندہ ہے کہ نہیں۔ جب وہ بڑھیا کو لے کر کے سامنے آئے لوگ، تو بڑھیا سے بابر نے کہا ہمیں پہچانا؟ کہاں پہچان لیا، وہی کھچڑی والا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو اندازہ کیا کہ جب ماں کا یہ حال ہے تو اس کے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہارا کوئی بیٹا اٹھا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بیٹا ہے، سنگل۔ کہا کہ میں اس کو سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میرا بیٹا سپہ سالار نہیں بنے گا۔ کہا میں اس کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا میرا بیٹا وزیر نہیں بنے گا۔ کہا میں اس کو امیر منشی بنانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا، میرا بیٹا امیر منشی نہیں بنے۔ اتنی بڑی بڑی کرسی کو ماں نے ٹھکرا دیا بیٹے کے لیے۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا کہ میری قوم کھانا بناتی ہے،
ہم لوگ باورچی ہیں، باورچی قوم کا میرے بیٹے کو سردار بنا دو۔ تو بادشاہ نے بنا تو دیا، لیکن حیرت سے سوال کیا، میں نے اتنے بڑے بڑے عہدے دیے تمہارے بیٹے کو، تم نے اس کو چھوڑ دیا، پنچایت کا مکھیا بنا دیا اپنے بیٹا کو، وزیر بنتا تو بڑا آدمی بنتا۔ تو اس ماں کا جواب سنیے، میری قوم چھوٹی ہے، میں باورچی قوم ہوں، اگر میرا بیٹا بڑی کرسی پر بیٹھتا تو لوگ کہتے کہ وہی چائے والے کا بیٹا ہے، بنیا کی اولاد ہے، وزیر اعظم بن گیا، میرے بیٹے کو کرسی ملنے کے بعد بھی عزت نہیں ملتی۔ جب میرا بیٹا باورچی قوم میں سردار بن کر کے آئے گا، لوگ سلامی ماریں گے تو میرے بیٹے کو عزت ملے گی۔ اصل عزت تو اپنی قوم میں ملا کرتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کا دربار ہے، ایک عورت آئی، کہا میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے تمہارا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ بغل میں جو صحابی تھے اس نے کہا کہ حضور یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ کہ کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ اس کا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر عبادت کرتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ عورت تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ زمانے کو دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اس زمانے کی عورت کتنی تعلیم یافتہ ہوا کرتی تھی، کیسی عقل مند ہوا کرتی تھی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے ہے، یحییٰ نام کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں، خوبصورت نہیں ہے، بیوی بہت خوبصورت ہے۔ تو ایک بار کہا کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا اس لیے کہ میں بدصورت ہوں، تو مجھے دیکھ کر کے صبر کرتی ہے، صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے، اور تو خوبصورت ہے، میں بدصورت ہوں، میں تمہیں دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ صبر کرنے والے بیوی کو اللہ جنت دیتا ہے، شکر کرنے والے شوہر کو اللہ جنت دیا کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، آپ نے سنا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورتوں نے ہاتھ کاٹا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ عورتیں جب دیندار نہیں ہوتی تو بہت مکار ہوتی ہے۔ کتنی مکار ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب دیندار نہیں ہوتی تو بہت خطرناک ہوتی ہے، مکار ہوتی ہے۔ ذرا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عورتوں کا ہاتھ کٹا ہے، مصر کی عورتوں کا ہاتھ کٹا ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے انہوں نے ہاتھ کاٹا۔ کیوں کاٹا؟ تاکہ مرہم پٹی باندھنے کے لیے یوسف میرے پاس آئیں گے، جب یوسف قریب سے آئیں گے تو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب عورت دیندار نہیں ہوتی تو ایک نمبر کی مکار ہوتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا کیا تھا، اس پر حملہ ہوا۔ حملہ کس نے کیا؟ قدار نام کا آدمی تھا۔ اس نے حملہ کیوں کیا؟ ایک لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا تھا، اس لڑکی کا نام انیزہ تھا۔ اس نے کہا میں تم سے اس شرط پر نکاح کروں گی، تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرو گے۔ عشق اور محبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لڑکی کی فرمائش کو اس لڑکے نے رکھا، جیسے ہی اس اونٹنی پر حملہ کیا پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، لڑکی دیندار تھی، سمجھ گئی کہ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ شادی سے پہلے مجھ کو زنا کرانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا ایک شرط ہے، 40 روز حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر تم جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ مجنوں لیلا کا عاشق حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ چلا پورا کرنے سے پہلے ہی پہلے جو لیلا کا عاشق تھا وہ مولا کا عاشق بن گیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نماز سے پہلے تم سے محبت کرتا تھا، تم سے مجھے عشق تھا، تکبیر اولیٰ کی برکت ہے کہ گناہ سے مجھ کو اب نفرت ہو گئی، زنا کا داعیہ دل سے نکل گیا۔ حضرت عمر نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا، جو دل سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا۔